اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ درس نمبر 20 ہے اور جو نبوت کے دروس ہمارے چل رہے ہیں اس میں سے یہ آخری درس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم امامت کی گفتگو شروع کریں گے۔ اس گفتگو کا جو عنوان ہے، آج کا جو درس ہے اس گفتگو کا جو عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس کے متعلق ہم گفتگو رکھیں گے۔ تو نبوت کی آخری بحث ہے اور آخری بحث میں ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور کیا ہم ان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں یا ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہے ہم سب کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاک سیرت ہے، سیرت طیبہ، وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات، بہت ساری خصوصیات اپنے نبی کو عطا کی ہیں، اور ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے جب بھی انسان ان خصوصیات کو دیکھتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، زندگی گزارنے کا اسے انداز ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں اور کون سے کمالات ہیں، ان کی ایک فہرست ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ کتاب میں ایک فہرست مرتب کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور کمالات کیا ہیں، یعنی یہ آپ کی وہ خصوصیات اور کمالات ہیں کہ جو باقی انبیاء میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت ہی کمال کے درجہ تک موجود ہیں، یعنی ایک ایسے درجہ تک موجود ہیں جس طرح کہ باقی نبی بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ حامد ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، لیکن آپ احمد ہیں، آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ تو باقی انبیاء کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، سب کے اندر ان چیزوں کو پایا جانا ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کا جو کمال ہے، ان کے اندر جو عروج ہے، وہ ہمیں اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے کردار میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے جو پہلی صفت ہے، جو ہر نبی کی صفت ہے، کہ بچپن سے موحد ہونا، توحید، شرک سے پاک ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہر نبی کی یہ خصوصیت ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ابتدائی دنوں میں مشرک رہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال تک مشرک رہے، پھر وہ مسلمان بنے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ بھی نبی بن سکتے ہیں تو وہ غلط سوچتا ہے، کیونکہ اسے نبی کی معرفت ہی نہیں ہے۔ کہ نبی کی جو صفت ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے، شروع سے، ولادت سے موحد ہوتا ہے، توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، شرک اس کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ یعنی بھلا یہ بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ شرک میں گزرا ہو، مشرک رہا اور بعد میں وہ پھر نبی بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صفت جو کمال کی صفت ہے کہ وہ بچپن سے ہی موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکتب تشیع کا عقیدہ ہے کہ نہ فقط آپ توحید کے ماننے والے تھے بلکہ آپ کے والدین، آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد اوپر تک چلے جائیں، درمیان میں کہیں پر بھی کوئی مشرک نہیں ہے، سب توحید کے ماننے والے ہیں۔ درمیان میں کوئی آباء و اجداد میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے غیر اللہ کے سامنے کبھی سر جھکایا ہو، جس نے بتوں کی پوجا کی ہو، جس نے سورج کی پوجا کی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب موحدین، سب توحید کے ماننے والے، آپ کے والدین ہوں، آپ کے والدین کے والدین ہوں، تمام پاک شجرے ہیں، پاک شجرہ ہے، توحید پر مشتمل شجرہ ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پاک شجرہ سے اور پاک رحم سے آپ کا وجود مبارک اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ پہلی آپ کی صفت ہے۔ دوسری جو صفت ہے وہ سادگی اور قناعت کی ہے۔ یہ سادگی اور قناعت یہ ہے کہ انسان کو جو مل جائے اسی کے اوپر اکتفا کرے۔ اکتفا کا یہ مطلب ہے کہ دلی طور پہ مطمئن ہو جائے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس صفت کو امیر المومنین علیہ السلام غنا یعنی امیری شمار کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ امیر تو وہ شخص ہے کہ جس کے پاس جو ہو اس کے اوپر راضی ہو جائے، کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اگر وہ دل سے اس کے اوپر راضی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے،
تو وہ ایک ٹینشن میں رہتا ہے، ایک وہ بے فکری میں وہ فکر میں رہتا ہے کہ میرے پاس اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو۔ تو اللہ کے رسول کی یہ صفت ہے کہ جو بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت اس کے اوپر وہ دل سے راضی ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور مطمئن طریقے سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور تیسری جو صفت ہے وہ پاکیزہ کردار ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی ایسی حرکت ہمیں نہیں ملتی کہ جو غیر اخلاقی حرکت ہو، جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ بری صفت ہے، ایسی کوئی صفت آپ کی زندگی میں نہیں ملتی۔ ہاں، کچھ لوگوں نے جھوٹ منسوب کیے، کچھ لوگوں نے آپ کے پاک کردار کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے برا پیش کرنے کے لیے پیش کیا، لیکن ایسی صفت اللہ کے رسول میں نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے جھوٹ ہو سکتے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور صفت اللہ کے رسول کی کہ جس کا سب اقرار کرتے تھے، کم از کم 40 سال تک تو سب اقرار کرتے رہے، وہ صداقت اور امانت کی ہے۔ سب آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ پھر جب نبوت کا اعلان ہوا، کچھ لوگوں کے مفاد خطرے میں آئے تو پھر ان لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ یہ امین نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، علیہ باللہ من ذالک ہے، یا یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس میں تکبر نام کی چیز نہیں ہے، ایک سادگی زندگی کے اندر موجود ہے۔ یعنی حتیٰ کہ زمین کے اوپر بیٹھنا ہے، وہ بھی آپ زمین کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، فخر بلکہ محسوس کرتے تھے زمین میں بیٹھنے کے اوپر۔ بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکال کے پی لیتے تھے، اور اپنے لباس اور جوتے کی مرمت بھی کر لیتے تھے۔ یعنی یہ کس کی صفات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں کہ جو دنیا کے تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو دنیا کے تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کی قوم کا سردار ہو یا کسی قوم کا سردار ہو یا بڑا جسے ہم پیر کہتے ہیں، اس کی آپ صفات کو دیکھیں، وہ تو زمین کے اوپر چلنے کو بھی تیار نہیں ہے جب تک اس کے لیے آپ سرخ کارپٹ نہیں بچھائیں گے، وہ اس کارپٹ کے اوپر چلے گا۔ جبکہ اللہ کے رسول تو اس مٹی اور زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو فرض کریں اپنے جوتے خود اتارنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں جنہیں اعلیٰ صفات کہا جاتا ہے کہ جس میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کی ایک اور صفت کہ خوشبو اور پاکیزگی، کہ آپ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، پاک و پاکیزہ رہتے تھے، آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی، آپ بالکل اپنے آپ کو یعنی نہا دھو کے صاف ستھرا رہنے والی شخصیت تھے۔ یعنی اب کچھ صوفیہ اور دیگر لوگ پیش کرتے ہیں کہ بڑا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو صاف ستھرا کپڑے نہ پہنے، جو گندگی میں رہتا ہو۔ یہ اس طرح کے تصورات جو باطل ہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی اللہ کے قریب ہوتا تو پھر زیادہ حق کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس چیز کو واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے عملی طور پہ پاک و پاکیزہ، صاف و ستھرا رہ کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتویں جو آپ کی سیرت کی خصوصیت ہے، عالی اخلاق، کہ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا، اتنا عظیم تھا کہ بہت سارے لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی بعض کا تو آپ کیا کرتے ہیں، کسی سے بحث کرتے ہیں نا، کہ آپ کہتے ہیں چلیں جی ہم اپنے بلیوز اور تمہارے بلیوز اور عقائد کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تم اپنی دلیل دو، ہم اپنی دلیل دیتے ہیں، دلائل جیسے مناظرہ جسے کہتے ہیں۔ تو مناظرے کے بعد وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت سارے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے فقط اللہ کے رسول کے کردار کو دیکھ کے، کہ اتنا بلند اخلاق کا مالک، اتنا انسانیت کا احترام کرنے والا، لوگوں کو خیال رکھنے والا، جب وہ آپ کے اخلاق کو دیکھتے تھے آپ کے قدموں میں گر جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اور نہ فقط یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملتی ہے، بلکہ خاندان اہل بیت کے ہر فرد کی ہمیں یہ صفت ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ اگر اہل بیت کے قریب ہوئے ہیں، اگر اہل بیت کے مکتب میں داخل ہوئے ہیں تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لہذا انسان کے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ آپ کی فکر کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر۔ اور اسی طریقے سے جو 8ویں صفت ہے کہ قانونی اصولوں کی پاسداری، کہ جو شریعت اور احکام اللہ کے رسول لے کر آئے خود بھی اس کی پاسداری کرتے تھے اور اس کی مخالفت میں پھر رعایت نہیں برتتے تھے۔ کسی نے چوری کی، کسی نے کرپشن کی، اس کے ساتھ جو اسے سزا دینی ہے، جو اصول اور ضوابط ہیں اس میں یہ نظام نہیں تھا کہ یہ ہمارا اپنا ہے یا پیسہ یا کرپشن یا اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ اصولوں کے پابند تھے، قوانین کے پابند تھے۔ اور اسی طریقے سے گھریلو معاملات اگر دیکھیں، یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ
جب وہ باہر کے معاملات میں اچھے ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں اچھے نہیں ہوتے، لیکن آپ ہمیشہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوتے تھے، بلکہ آپ کی احادیث ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، یہ آپ نے قانون دیا، اور پھر فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس میں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوستوں میں، محفل میں، دیگر جگہ پہ تو ہم بہت اچھے مشہور ہیں، لیکن اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا وہاں پر بھی ہم اچھے ہیں یا وہاں پر ہم اچھے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ باہر بہت زیادہ اچھے تھے، اسی سے بہتر وہ اپنے گھر میں بھی اچھے تھے، اسی طرح جس طرح گھر میں اچھے تھے باہر بھی اچھے تھے۔ کہیں پر ان کو یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ آپ کہیں کہ وہ کوئی ان کی زندگی میں کوئی دوہرا معیار ہے کہ گھر میں تو وہ اچھے نہیں ہیں اور باہر فقط اچھے ہیں، یا باہر اچھے نہیں ہیں گھر میں اچھے ہیں، اس طرح نہیں تھا۔ تو گھریلو معاملات میں بہترین کردار ادا کرنے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 10ویں جو چیز ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، ان کو آپ سلام کرتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے تھے، یعنی بچوں کی زندگی میں اللہ کے رسول کا ایک بہترین کردار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کو انہوں نے جب بھی کسی بچے کو دیکھتے اس کے پاس جاتے، اس سے شفقت کرتے، اس سے محبت کرتے۔ یہ ایک انسان کی صفت ہے کہ جو اس کو بہت بڑے اخلاق کا مالک بناتی ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے تو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، انہیں کھانا پیش کرنا، اور لوگوں کو بھی تبلیغ کرنا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے زیادہ کام نہ کرواؤ، ان کے اوپر بوجھ نہ زیادہ لا دو، ان کو حقوق دو، ان کا خیال رکھو۔ یہ سب دروس آپ نے لوگوں کو بھی دیا اور خود بھی عملی طور پہ اچھا سلوک کر کے دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں ایک تعداد ہمیں غلاموں کی ملتی ہے کہ ان غلاموں نے جب اللہ کے رسول کا کردار دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، تو وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ اخلاق جو رسول پیش کر رہا ہے، یہی اخلاق اصل انسانیت ہے، یہی ہماری فطرت کی آواز ہے۔ اور 12ویں صفت کہ برابری کا اصول رکھا، قومیت میں نہیں پڑے کہ اگر عربی میں ہوں تو میں عربی قوم کو سپورٹ کروں، اجمی کو میں نہ کروں، نہیں، عربی اور اجمی کا کوئی فرق نہیں رکھا، امیر و غریب کا فرق نہیں رکھا، کالے اور سفید کا کوئی فرق نہیں رکھا، سب کا عملی طور پہ فرق نہیں رکھا، اور قرآن کے اس اصول کے مطابق چلے ہیں کہ اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے کہ جو باتقوی ہے۔ یا عربی اجمی ہونا، مختلف قبیلے ہونا، یہ تمہاری دنیا کے طریقے ہیں ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے، یہ کوئی فضیلت کے معیار نہیں ہے۔ اور شجاعت اور رحمت میں دیکھیں تو دشمن کی صفوں میں سب سے آگے ہوتے، کسی کا ناحق خون نہ بہاتے، یعنی وہ دنیا کے لیڈرز کی طرح نہیں تھے کہ جو فوج کو بھیج دیتے ہیں اور کچھ خود کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، خود صفوں کے درمیان میں ان کے آگے رہا کرتے تھے۔ اور 14ویں جو صفت ہے کہ ادب اور تواضع، کہ ہمیشہ آپ دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، اور یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ مجھے غلاموں کی طرح بیٹھنا پسند ہے، یعنی بیٹھنے کے انداز میں بھی جس کی زندگی میں آپ کو تکبر کی کوئی جھلک نظر نہ آئے، یہ وہ رسول کا کردار ہے۔ کھانے میں سادگی، یہ 15ویں صفت جو آخری لکھی گئی کہ کسی بھی کھانے کی شکایت نہ کرتے، کسی کھانے کو یہ نہ کہتے کہ یہ برا کھانا ہے، شکایت انہوں نے کبھی نہیں کی، پسند ہوتا تو کھا لیتے، پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ یہ برا بنا ہوا ہے اس کی شکایت کرتے، یہ شکایت ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ دودھ، کھجور، شہد، خربوزہ، بکرے کا گوشت بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور یہ ایک چند صفات ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان کے اوپر مسلسل گفتگو ہو سکتی ہے ہر صفت کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی تفصیلی صفات آپ کی سیرت کے پہلو تفصیلی کتب میں موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پہلو کے اوپر کہ ایک مسلمان کی سیرت رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محبت کو بڑھائے، عشق رسول، محبت رسول کو اپنے دل میں بسائے، جب بھی آپ کا نام ذکر ہو، جب بھی آپ کے نام کو یاد کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود پڑھتا رہے، آپ کے اوپر سلام بھیجتا رہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو محبت اس کے دل میں ہو وہ اللہ کے رسول کی ہو، اور اس محبت کے پھر تقاضے بھی ہوں
تقاضے کیا ہوں کہ رسول خدا کو یاد کرے، ان کے اوپر درود بھیجتا رہے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کی سیرت کے جن جن پہلوؤں کو وہ پڑھتا رہے، جن جن پہلوؤں کو وہ سنتا رہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ ایک پہلو تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا، اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بچوں سے پیار کرتے تھے تو یہ بھی پھر بچوں سے پیار کرے، یہ بھی پھر بچوں سے تنگ نہ ہو کہ بچوں سے بھاگے نہیں، بچوں کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی سیرت میں اس نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ ہے کہ وہ غلاموں کے ساتھ، جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، تو یہ بھی پھر چھوٹے اور غریب اور فقراء کے ساتھ بھی زمین پہ بیٹھے، وہاں پہ تکبر نہ کرے۔ اگر اس نے اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ اپنی بیویوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین بن کے رہو، اور وہ سب سے زیادہ بہترین تھے، تو یہ بھی پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین بنے، اپنے بیوی بچوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا بنے۔ تو ایک یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سیرت کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا خاص ادب اور احترام ہے اس کی رعایت کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی یہ آیات موجود ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی اتنا احترام کا خیال ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بھی بلند نہیں کرنی، ایک احترام کی کیفیت ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ایک صفت ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا مکمل طور پہ، قرآن مجید نے بھی اس چیز کا حکم دیا کہ یہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جب آپ کو یہ حاکم نہ قرار دیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ قرار دیں اپنے اختلافات میں۔ اور پھر اس کے بعد آیت کا یہ حصہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول فیصلہ کر لیں تو پھر اپنے دل میں بھی اس کو جو ہے وہ قبول کریں، دل میں بھی یہ شکایت نہ کریں کہ یہ کیسا فیصلہ ہو گیا، یعنی اپنا دل، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، جیسا وہ فیصلہ کریں، جیسا وہ حکم دیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں۔ اسی طریقے سے شفاعت ان سے طلب کریں، اللہ کے رسول سے دعا کی التماس طلب کریں، ان سے شفاعت کی امید رکھیں، دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کو شفاعت ان کو نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما کہ ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل ہو، اللہ کے رسول کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمانا، اس طرح کی دعائیں کریں۔ اور چھٹی چیز کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے رسول کی محبت کو قرار دیں۔ اللہ کے رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس سے ناراض ہوں، یہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں پھر انسان کہے کہ نہیں میں اس سے تو راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوستی اور نفرت کا معیار، محبت اور نفرت کا معیار قرار دیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کس سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ناراضگی کا معیار قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ انسان سیرت رسول پہ عمل کرنے والا ہے، یہ بھی پھر اہل بیت کو معیار قرار دے۔ یہ بھی دیکھے کہ اہل بیت علیہ السلام اگر کسی سے ناراض ہوئے ہیں، کسی سے راضی نہیں ہوئے، تو یہ بندہ بھی اس سے کبھی راضی نہ ہو، اس کے اوپر یہ بندہ بھی پھر ناراض رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جس سے ناراض رہے یہ بندہ پھر ان سے محبت کرنے والا بن جائے، نہیں، اپنی دوستی اور محبت کا معیار پھر اللہ کے رسول کی سیرت کو قرار دے۔ اللہ کے رسول جس سے محبت کریں اس سے محبت کرے، اللہ کے رسول جس سے نفرت کریں اس سے نفرت کرے، یہ وہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری جو چھٹے امام نے ہمارے سامنے رکھی کہ ہم اللہ کے رسول کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ الکافی میں ایک باب موجود ہے کہ ہم سب کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ چھٹے امام محفل میں تشریف فرما تھے اور کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ تو لوگ حیران ہو گئے کہ ہم تو ابھی چھٹے امام کے زمانے میں ہم کیسے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کیسے، آپ کیا بات فرما رہے ہیں، ہمیں اس بات کے لیے شعور عطا کریں کہ کیسے ہم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس وقت چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ تم سب کے اعمال اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں؟ اور کیا تمہیں نہیں پتہ کہ جب تمہارے اعمال میں وہ کوئی برا کام دیکھتے ہیں، گناہ کا کام دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے؟ ما لکم تسؤون رسول اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ یہ وہ زندگی کا اہم پہلو ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اوپر نگاہ ڈالے، اپنی زندگی کے گناہوں کو اس وجہ سے چھوڑے کہ میرے گناہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اس بات کو کس نے بیان فرمایا؟ چھٹے امام نے بیان فرمایا۔
تو ایک ذمہ داری بہت بڑی ہماری یہ بھی آتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑنا اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر شروع کر دیں، چونکہ اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے، چونکہ جو ہمارا رسول ہے اسے یہ پسند نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان پہلوؤں کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔